اور بات کریں گے صبر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ صبر کا مطلب ہے نفس کو اللہ کی اطاعت کا پابند بنانا، اس کی نافرمانی سے باز رکھنا، اس کی تقدیر پر راضی کرنا۔ صبر کے یہی 3 مواقع ہیں کہ اللہ کی اطاعت سے جدا نہ ہو، اس کی معصیت کا ارتکاب نہ ہو اور اس کی قضا پر چون چرانا ہو۔ صبر اخلاق کا عرفہ و اعلیٰ وصف ہے، یہ ایک ایسی صفت ہے جسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایک عقلمند شخص اپنے نفس کو اس پر آمادہ کر سکتا ہے۔ تھوڑا تھوڑا کر کے ایک وقت میں انسان کو صبر کا ملکہ حاصل ہو جاتا ہے اور بلا کسی طلب کے صبر کا اس سے صدور ہونے لگتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان دلالت کرتا ہے جس میں اپنے رسول کو اس نے ایک جگہ صبر کا حکم دیا ہے، فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ۔ اللہ قف کی آیت نمبر 35 ہے۔ جیسے بلند ہمت رسولوں نے صبر کیا آپ بھی صبر کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ النحل کی آیت نمبر 127 ہے، اور آپ صبر کریں اور آپ کا صبر اللہ ہی کی توفیق سے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مومنوں کو بھی اسی کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ آل عمران کی 200 نمبر آیت ہے، اے ایمان والو صبر کرو اور ڈٹے رہو اور جہاد کے لیے مستعد رہو اور اللہ سے ڈر کر رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ رسول اللہ نے 13 سال کے طویل عرصے تک تبلیغ رسالت میں صبر کا مظاہرہ کیا اور ایک دن بھی جزا فضا نہ کیا، اور نہ ہی دعوت و تبلیغ کے کام میں کوئی دقیقہ فروغ گزاشت کیا، حتیٰ کہ آپ کا پیغام مشیت الہی سے آفاق عالم تک جا پہنچا۔ رسول اللہ کی زندگی کے کچھ واقعات دیکھیں گے جس سے صبر کی حقیقت پر روشنی پڑے گی، جو اس حیات کی رزم گاہ میں مومن مرد اور ہر مومن عورت کے لیے مشعل راہ ہے۔ نمبر 1، مکہ میں قیام کے دوران قریش کی المناک اذیتوں پر آپ نے صبر کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹا بھی تھا، آپ کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجری کو بھی ڈالا تھا۔ شیب ابی طالب میں خاندان بنی ہاشم کے ساتھ 3 سال تک آپ کا محاصرہ بھی کیا تھا، آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بھی بنایا تھا اور آپ کو تلاش کرنے کے لیے آدمیوں کو بھی بھیجا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچائے رکھا۔ یہ سب کچھ آپ کو دعوت سے ہٹا سکا اور نہ ہی قریب و بعید پر اس دعوت کو پیش کرنے کے عزم سے آپ کو باز رکھ سکا۔ نمبر 2، غم کے سال میں آپ نے صبر کیا جب آپ کی ہمدرد بیوی حضرت خدیجہ اور آپ کے غم گسار چچا جناب ابو طالب کا انتقال ہو گیا، جو آپ کی حمایت اور دفاع کیا کرتے تھے، مگر ان مصیبتوں نے بھی آپ کا عزم چھینا اور نہ ہی آپ کی قوت کو کمزور کر سکا، کیونکہ آپ نے صبر کے ساتھ اس غم کا سامنا کیا تھا کہ بہادروں کی تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر۔ نمبر 3، بدر، احد، خندق، فتح حنین، طائف اور تبوک وغیرہ کی تمام جنگوں میں آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزدلی دکھائی، نہ ہی آپ نے شکست کھائی، نہ ہی آپ نے ہمت ہاری، نہ آپ نے بے بسی کا اظہار کیا اور نہ ہی آپ کا دل اچاٹ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جنگوں میں خود قیادت فرمائی اور کئی سرایا کو روانہ کیا۔ آپ نے زندگی کا 10 سالہ دور ایک سے دوسری اور دوسری سے تیسری جنگ میں گزار دیا، اس سے بڑھ کر اور کیا صبر ہو سکتا ہے۔ چوتھے، مدینہ میں آپ اور آپ کی دعوت کے خلاف فوجوں کو تیار کرنے کی یہودی سازش پر آپ نے صبر کیا۔ 5ویں، سخت بھوک پر بھی آپ نے صبر کیا اور اپنی وفات تک ایک دن میں 2 دفعہ جو کی روٹی سے بھی شکم سیر ہونے کا موقع نہ ملا۔ 6، رسول اللہ نے ان تمام حالات میں صبر کیا، نہ آپ کی ہمت نے جواب دیا اور نہ ہی آپ نے کاہلی کا مظاہرہ کیا۔ آپ کو جس قدر تکلیفوں سے دوچار کیا گیا اور جتنی مصیبتوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑا، آپ کے علاوہ کوئی دوسرا شخص ہوتا اگر اس کے عشر عشیر میں بھی مبتلا ہوتا تو بھی وہ دعوت سے ہاتھ کھینچ کر اپنی مسئولیت سے دستبردار ہو جاتا اور اپنے تئیں اس عمل کو سند جواز عطا کر دیتا، مگر رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے بچائے رکھا، صبر و ہمت سے نوازا، آپ کو قوت عطا فرمائی تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچا سکیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے صبر و حکمت، عفو و رحمت، کرم و شجاعت جیسے تمام اخلاق کریمانہ میں کل انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کریم اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔